الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق اللہ العظیم. بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر چکے ہیں، لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کو توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، بڑا رحمت والا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے ہیں، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی. محترم برس بزرگ و گزشتہ مجلس میں نایت اس گزشتہ آیت کے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا کے متعلق کہ جو لوگ دین کی باتوں کو اور حق کی باتوں کو چھپاتے ہیں اور حق کا اخفاء کرتے ہیں اور ان باتوں کو چھپاتے ہیں، اس کے متعلق بہت سی اور تفصیلات ہم نے گزشتہ مجلس میں ہمارے سامنے آئی تھی. اس کا ربط بیان کیا گیا تھا کہ اس کا ماقبلہ سے دو اعتبار سے ربط ہیں. ایک تو مسلمانوں کو پریشانی جو تکلیف پہنچتی تھی اور مسلمانوں کے اندر بدلے کا اور انتقام کا جو جذبہ پیدا ہوتا تھا، تو بہت سے مفسرین یہ بات اشارہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبے کو دبانے کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے نمٹ لے گا اس آیت کریمہ کے اندر. اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہاں پر اس سے پہلے کعبہ شریف کا ذکر تھا، قبلے کے متعلق بات بیان کی گئی تھی، اور جو صاحب قبلہ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ملت کے اتباع کرنا، ان کے مذہب کو فالو کرنا ضروری تھا. جہاں وہ کعبہ شریف کے متعلق بہت سی اور باتوں کو وہ خلط ملط کرتے تھے، چھپاتے تھے، اسی طریقے سے حضور کی رسالت کو صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے نبی ہونے کی بہت سی واضح اور کھلی دلیلوں کو انہوں نے صرف حسد کی بنیاد پر، کینہ کی بنیاد پر، بغض اور عداوت کی بنیاد پر انہوں نے چھپا کے رکھا اور اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. اور لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھتے تھے اور لوگ یہ حجت اور دلیل بناتے تھے کہ یہ تو کتاب والے لوگ ہیں، یہ تو جانکار لوگ ہیں، ان کے پاس تو ایجوکیشن ہے، یہ تو نالج والے لوگ ہیں، یہ تو باتوں کو جاننے والے لوگ ہیں. یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور ان کو نبی نہیں مانتے تو ہم کسے مان لیں؟ لوگ اس کو دلیل بناتے تھے. تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان اور اسلام سے دور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو کھول کر واضح کر دیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا، کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں کو چھپاتے ہیں. بینات روشن دلیلوں کہا جاتا ہے، والہدیٰ، اور جو ہدایت کی باتیں ہیں ان کو چھپاتے ہیں. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب کے اندر ان کی پاس جو کتابیں تھیں اس کے اندر ہم نے کھول کھول کر واضح کر دیا
کہ محمد جو ہوں گے آخری نبی وہ ایسے ہوں گے، ان کے یہ ماننے والے ہوں گے، ان کے ماننے والوں کے اخلاق یہ ہوں گے، اور یہاں وہ ہجرت کریں گے، ان کی ہجرت کی زمین یہ ہوگی، وہ اچھائی کی باتوں کو حکم کریں گے، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، اور اس طرح کی جو بہت سی علامتیں ان کے شانے کے اوپر مہر نبوت ہوگی، اس طرح کی بہت سی اور نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں، لیکن وہ جان بوجھ کر اس کو چھپاتے تھے، اس کو پوشیدہ رکھتے تھے تاکہ اپنی چودراہٹ نہ چلی جائے، اپنا مقام اپنا رتبہ نہ چلے جائے۔ آج تک یہ جو ہمارے قبیلے کے لوگ ہم سے باتیں پوچھتے ہیں کیونکہ ہم کتاب کے جاننے والے ہیں، اگر ہم یہ اعلان کر دیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پکے رسول ہیں تو ہمیں چونکہ ان کی بات ماننی پڑے گی، اور لوگ بھی ان کے پاس جا کر باتیں بیان کریں گے، ان سے باتیں پوچھیں گے، معلوم کریں گے۔ تو علماء کرام نے اور حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرکزہ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، مسالک السلوک میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی طریقہ، اگر کوئی شیخ ہے، کوئی شیخ، ان کے اپنے مرید ہیں، ان کے پاس جاننے والے لوگ ہیں، اور اس کو سادہ الفاظ میں سمجھے کوئی اسکالر ٹیچر ہیں، اور اس کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ دین کی باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہدایت سے ہیں، جس کا تعلق آدمی کی اپنی زندگی کے درست کرنے کے اعتبار سے ہیں، اور ان باتوں کو وہ چھپاتا ہے۔ کیوں چھپاتا ہے؟ کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ میرا مرید نہیں ہے، میں اپنے ان باتوں کو صرف اپنے مرید کو بیان کروں گا، یہ باتیں صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو بیان کروں گا، تو وہ بھی اس حرام کا شکار ہیں، وہ بھی اس حرام کا شکار ہیں۔ یہاں تک کہ بات ارشاد فرمائی، اور مفسرین باتیں ارشاد فرماتے ہیں چونکہ ان کے پیچھے اگر کھول کر دیکھا جائے تو یہود کا جو بڑا پروپیگنڈا اور منشا یہ تھا کہ ہماری چودراہٹ نہ چلی جائے، ہمارا مقام اور رتبہ اور مرتبہ نہ چلا جائے۔ تو اگر کوئی آدمی اس نیت میں، اس ارادے میں کسی اور کی حق بات کو چھپاتا ہے، اس کو دباتا ہے، یا اس کو وہ مٹانا چاہتا ہے تاکہ میرا رتبہ نہ چلا جائے، میرا مقام کمپرومائز نہ ہو جائے، میری پوزیشن آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو علماء نے لکھا ہے وہ بھی اسی آیت کا شکار ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر بھی فرشتوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آگے اسی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حق بات کو چھپاتے ہیں کسی طریقے سے، صرف یہ کہ میں اپنی کوئی چیز کمپرومائز نہ کر دوں، یہ نئے آنے والے کو سہارا نہ مل جائے یا آگے نہ بڑھ جائے اور مجھے یہ اوورٹیک نہ کر لے، اس طرح کی چیزیں ہمارے دلوں کے اندر پنپتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اور یہ کمپرومائز اور یہ کمپٹیشن کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کمپٹیشن کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ اسلام کی طرف سے کمپٹیشن کی ترغیب صرف نیک اعمال میں تھی کہ آدمی نیک عمل میں کمپٹیشن کریں، نہ کہ مقام و مرتبے کے اندر، نہ کہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے اندر، اور اپنے کنٹرول، اپنے پاور کو باقی رکھنے کے اندر۔ تو اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل من البینات والہدی، جو حق بات کو چھپاتے ہیں، جھوٹی بات ہے، جھوٹی پروپیگنڈے کرتے ہیں، خیانت داری کرتے ہیں، امانت داری کو کمپرومائز کرتے ہیں، تو من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ دوستو ایک بات ذہن میں رکھیں، میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک اللہ کی رحمت کا محتاج ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ہماری زندگی کا ایک سانس اوپر نیچے نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ سوچ لیں کہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ ہمارے نیک اعمال کی بنیاد پر ہیں یا ہماری عبادتوں کی بنیاد پر ہیں، تو ہم غلط سوچ میں ہیں، ہم بری سوچ میں ہیں۔ یہ ساری اللہ کی رحمتوں کی بنیاد پر ہے، یہ جو ہماری عبادتیں ہو جاتی ہیں، جو کاج ہمارے کام بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، وہ ساری اللہ کے فضل سے ہیں اور اللہ کی اپنی تقدیرات کی بنیاد پر ہیں۔ آدمی، ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کا اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو حق بات کو چھپانے والے ہیں، جو کتمان علم کرتے ہیں، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس کے متعلق بہت سے اور مفسرین نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ کون سا علم شامل ہے، کون سا علم شامل ہے، کیا عمومی علم، ہر ایک علم کے متعلق یہ فیصلہ ہے؟ تو علماء فقہ کرام نے، مفتیان کرام نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو علماء کو آپس میں جان لینے چاہیے لیکن امت کو بیان نہیں کرنے چاہیے اس کو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق باتیں کرے، ان کی عقلوں کے مطابق ان کے ساتھ بیہیو کرے، ان کو نالج دے، ان کو حدیث سے بیان کرے، کیونکہ جو بات انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جو بات انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو انسان اس کی تکذیب کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، اس کو مانتا نہیں ہے۔ کوئی حدیث ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی دین کا مسئلہ ہے، کچھ انسان کی سمجھ میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دیں، اور حدیث کا، قرآن کا اور مسئلے کا انکار کرنے والا جانتے ہیں اس کا کیا مقام ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے
اور بخاری شریف کی روایت حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سے ان کی عقلوں کے معیار کے مطابق باتیں کرو، ان کو دین پہنچاؤ جو ان کی عقلوں میں آ جائے، جو ان کی سمجھ میں آ جائے، جو وہ لے سکے، جو ان کے استعداد ہو، ان کے مقام کے مطابق ان سے بیہیو کرو، ان کو مسئلے بیان کرو۔ ہر ایک نہیں کہ ہر ایک چیز سے کھول کے بیان کر دی جائے، جو اس کا انکار کر دیں۔ بہت سے عقائد کے مسئلے ہیں، بہت سے علم الکلام کے مسائل ہیں اور جو عام مجمع کے اندر بیان نہیں کر سکتے، اور بہت سے علامہ قرطبی نے اس کو بڑی اچھی اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی۔ میں تو آگے جانا چاہتا تھا لیکن کچھ باتیں یاد آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، اگر کوئی قوم کا لیڈر ہے، اس کے سامنے وہ مسئلہ بیان کر دیا گیا، لگتا ہے وہ رعایا کو پر ظلم کرنا شروع کر دے۔ کچھ ایسے اس سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اسی ہلکی کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں رخصت بیان کی ہوئی ہیں۔ اگر عام مجمع کے سامنے وہ رخصت بیان کر دیں تو عامت الناس اس رخصت کو غلط چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیں، ان غلط مسئلوں میں استعمال کرنا سلیں، پھر امت کا مزاج خراب ہو جائے کہ وہ رخصتوں کے عادی بن جائیں۔ تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو امت کے سامنے، یہ جو آیت کا معانہ بیان کیا گیا ہے، اس میں علماء مفسرین نے بڑی اچھی باتیں بیان فرمائی۔ اس میں اگر لفظ ہے کہ من البینات والہدا، من البینات والہدا، بینات کا لفظ میں چونکہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، روشن دلیل کو کہا جاتا ہے، وہ جو کھل کے سمجھ میں آ جائے، جو آدمی کی سمجھ میں آ جائے اس کو روشن دلیل کہا جاتا ہے۔ اور ہدا ہدایت کی باتیں، یعنی جس کو سن کر سمجھ کر آدمی سیدھے راستہ اپنائے، جھوٹ کو چھوڑ دیں، فریب کو چھوڑ دیں، خیانت داری کو چھوڑ دیں اور ظلم کو چھوڑ دیں، حق کا راستہ اپنائے اور رشتناتوں کو جوڑنے والا بن جائے۔ یہ جو باتیں ہیں، جو ہدایت کی چیزیں ہیں، وہ اپنی اصلاح کر لے آدمی، اپنی جنت کو کما لے، وہ باتیں چھپانا اور اس کو ہائیڈ رکھنا، یہ گناہ بیان کیا ہوا ہے، اس کو گناہ بیان کیا ہوا ہے، نہ کہ عمومی تمام باتوں کو اس کو چھپانا۔ اور دوسری بات یہ شاید فرمائی کہ اگر کوئی آدمی مسئلے کو نہیں جانتا، کوئی مسئلہ کس سے پوچھا گیا اور آدمی نہیں جانتا اس کو، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو نہ بیان کرے جب تک اس کو کانفیڈنس نہ ہو کہ نہیں یہ اس کو مسئلہ میں نے فلاں کتاب کا، نہ میں نے سنا، دیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، یا میں نے کسی معتبر عالم سے مسئلہ سنا ہوا ہے اور کنڈیشن یہی ہے جو سامنے والا بیان کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نہیں ہے تو آدمی اس کو منع کر دے کہ بھائی میں نہیں جانتا، آپ کسی عالم سے پوچھ لیں۔ عالم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اگر عالم کو کسی مسئلے کے بارے میں تردد ہو، اس کو اطمینان نہ ہو، تو وہ صرف اپنے شیخی بیان کرنے کے لیے، اپنے رتبے اور مقام کو باقی رکھنے کے لیے کہ میری امپریشن خراب ہو جائے گی، یا کہیں کہ مفتی صاحب کا تو مسئلہ معلوم نہیں ہے، لوگ اس طرح باتیں بیان کریں گے، وہ صرف اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے وہ جھوٹا مسئلہ بیان کر دیں یا وہ ڈاؤٹ فل مسئلہ بیان کر دیں، وہ بھی اس آیت کا شکار ہے، وہ بھی اس آیت کا شکار ہے کہ وہ حق بات کو چھپاتے ہیں اور دوسری اور باتیں اپنی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بہت سے مسائل علماء کرام نے اس سے، علامہ قرطبی نے 7 بڑے اہم مسائل اس سے بیان کیے ہوئے ہیں، اس کا اس مقام پہ اس موقع نہیں ہے، اس سے میں نے چند جو اہم باتیں تھیں اس کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بڑی اہم اور ضروری باتیں اشارہ فرمائی تھی کہ آدمی حق بات کو چھپانے والا نہ بنے، بلکہ اس کو سپورٹ کرنے والا بنے، اس کا سہارا دینے والا بنے، اس کو آگے پروموٹ کرنے والا بنے، نہ یہ کہ وہ ظالموں کا ساتھی ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کا چونکہ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کے مقابلے میں 2 قومیں تھیں، ایک تو اہل کتاب تھی جو یہود نصارہ دونوں انکلوڈ، اور اس کے علاوہ کفار مشرکین جو دین کی بات، جو آسمانی کتاب ان کے پاس کوئی نہیں تھی، وہ بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ۔ لیکن اس سے پہلے اسی آیت کے اندر دوسرا ذیل میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اس جس کو جو ہم سے چھوٹ گیا، وہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ اگر اس آیت کریمہ کو اٹھا کر دیکھیں، مفسرین نے بڑی اچھی بات اشارہ فرمائی ہے کہ اللہ کی رحمت کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اللہ کی وسعت قلبی کو دیکھیں اور اللہ کے بڑے پن کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے الا الذین تابوا، ماقامہ کا بیان کیا جا رہا تھا کہ جو حق بات کو چھپائیں اور جو اس کو بتائے نہیں لوگوں کو، اس پر اللہ کی لعنت ہے، لوگ اوروں کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا ہم نے مطلب پڑھا کہ وہ اللہ کے عذاب کے اندر ہیں، ان کو سزا ہونے والی، پنشمنٹ ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے الا الذین تابوا، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، ان یہود، ان نصرانیوں کے اندر سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، او اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، اپنی اصلاح کر لی۔ اور حضرت اقدس سالمی نور اللہ مرکزہ نے بیان القرآن میں اشارہ فرماتے ہیں اصلاح کلی ہمارا جو آیت کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس اعتبار سے ان آدمی نے جو باتیں چھپائی تھی اس کو مجمع کے سامنے کھول کر بیان کر دی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ خود حضور کی بات پر ایمان لے کر آ گئے،
کیونکہ یہی تقاضا تھا کہ جو باتیں چھپائی ہیں وہ خود ایمان لے کر آ جائیں. تو اور بہت سے وہ لوگ جنہوں نے اصلاح کر لی، مطلب وہ خود مسلمان ہو گئے. اس میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے احبار تھے، یہود کے بڑے عالم تھے، جب انہوں نے سنا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بارے میں، حضور کی نبوت کے بارے میں، اور جو علامتیں ان کے پاس کتاب کے اندر موجود تھی وہ انہوں نے حضور کے شعر کے اندر چیک کر لی، اور جس سے ان کو یقین ہوا کہ نہیں یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فوراً حضور کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، حضور کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. تو اور یہی مسئلہ پہ میں ہلکا سا اشارہ کر دوں، جب وہ اسلام لے کر آ گئے تو یہود کی ایک جماعت حضور کے پاس خدمت میں حاضر ہوئی. بہت سے یہود کمیونٹی کے لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے ان کو جمع کیا اور کہا کہ اگر تم میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، عبداللہ ابن سلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ عبداللہ ابن سلام جو تھے وہ ان کی قوم کے بڑے عالم تھے، یہود کی قوم کے بڑے اسکالر جاننے والے تھے. ان کا کیا خیال ہے کہ وہ ہمارے، تو وہ یہود کمیونٹی کے لوگ کہنے لگے کہ وہ ہمارے بڑے عالم ہیں، بڑے جانکار لوگ ہیں، ان کے پاس تورات کا بڑا علم موجود ہے. تو فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے تو کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایمان لے آئے آپ پر. اگر لے آئے تو کہ اگر وہ ایمان لے تو ہم بھی آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے. یہود کے لوگ یہ کہنے لگے. پھر عبداللہ ابن سلام پیچھے سے تشریف لائے کہ میں تو ایمان لا چکا ہوں ان کے ہاتھ پر. اب یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ انکار کر کے ہم نہیں مانیں گے، یہ جھوٹا آدمی ہے. عبداللہ ابن سلام جو کل تک ان کا بڑا عالم تھا، یہ جھوٹا آدمی ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مانتے اور ایمان نہیں لاتے. یہ حسد کی حد تک پہنچا ہوا تھا. یہ نا علماء کرام نے بڑی بات، جب آدمی کے دل میں حسد پنپتا ہے نا، کسی اور کو وہ اچھی جگہ دیکھنا نہیں چاہتا نا، کہ وہ یہ مقام اس کو نہ ملے، یہ مرتبہ اس کو نہ ملے، وہ کامیابی تک نہ پہنچے، جب یہ حسد پیدا ہوتا ہے نا تو وہ آدمی کا وہ حسد جو ہے وہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ دیکھو یہود کا حاصل، حضور سے حسد پیدا ہو گیا تھا اور کفر تک پہنچایا. اسی حسد میں جلتے ابلتے رہے لیکن وہ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے. جب آدمی کا یہ کوئی معمولی مرض نہیں ہے، اور یہ صرف عوام کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہی جو لوگ عوام جو باہر گھومنے والے لوگ ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے شکار ہیں. بہت سے علماء اس کا شکار ہیں، بہت سے علماء اس کا شکار ہے. بلکہ علماء کے متعلق تو لکھا ہے کہ عامت حسد کا جو مرض ہے وہ علماء کے اندر پایا جاتا ہے. وہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتے، کسی اور عالم کو برداشت نہیں کرتے کہ نہیں یہ تو میں کیسے برداشت کر لوں. تو یہ ہم میں سے ہر ایک اس کا محتاج ہے کہ ہمارے سے ان چیزوں کو برباد. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی کفر تک پہنچاتا ہے، بہت سی اچھی باتوں سے اس کو روک دیتا ہے. تو بینات یہ روشن دلیل ہے اور ہدا اور ہدایت کی باتیں ہیں جس سے آدمی اصلاح کر لیں. اگر یہ آدمی اس کو چھپاتا ہے تو پھر آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کو وہ یہ جو حق بات کے چھپانے کا جو وعید ہے اس کا مستحق ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آگے شرط تاب جو توبہ کر لے. اصلاح کا معنی یہ ہوا کہ وہ خود اس پر اسلام لیا، توبہ کرنے کے بعد اس کو معلوم کر لے. اسی توبہ کے اندر مفسرین نے اور بھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک آدمی توبہ کر رہا ہے کہ میں گناہ نہیں بولوں گا، گناہ نہیں بولوں گا، یا میں کہہ رہا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگلے سیکنڈ پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. اگر انٹینشنلی نہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر دوبارہ توبہ کر لیں. کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اور توبہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اور وہ پھر وہی دھوکے کے معاملے کے اندر انوالو ہوتا ہے. رائٹ ناؤ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں دھوکہ کر رہا ہوں اور جان بوجھ کر اس کے اندر لگا ہوا ہے. اس نے توبہ کے لیے اللہ میں رشتے ناطے نہیں توڑوں گا، اپنی بہن سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتے داروں سے اور چاچا اور پھوپھیوں سے میں اپنے رشتے کو سنبھال لوں گا اور توبہ کر لیں. اور پھر وہ اس کو پتا ہے کہ ابھی فی الحال میں رشتہ توڑے ہوا ہوں اور وہ اس کی اصلاح کرنا نہیں چاہتا، اس رشتے کو جوڑنا نہیں چاہتا کہ ہاں میں نے توبہ کی ہے لیکن وہ بھائی سامنے سے آ گیا تبھی میں اس سے بات کروں گا. ہاں میں نے توبہ کی ہوئی ہے لیکن پھوپھی سامنے سے فون کر کے تبھی میں بات کروں گا. ہاں میں نے توبہ کی ہوئی ہے لیکن فلاں آدمی سامنے سے آ کے مجھ کو سلام تبھی میں اس سے بات کروں گا. اصلاح نہیں کر رہا تو اللہ فرماتا ہے یہ اصلاح کی نیت نہیں ہے، اس کی اپنے آپ کی اصلاح کی نیت نہیں ہے. توبہ کیا ہوتی ہے کہ آدمی نے کسی چیز کے کسی عمل کو توبہ کر لیں اور اگلی سیکنڈ اس کے مقابلے میں وہ عمل شروع کر دیں. جھوٹ بولنے پہ توبہ کر لیں تو اب سچ بولنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، اپنے آپ کو فورس کریں سچ بولنے کا. رشتہ ناطے سے توبہ کر لی ہے تو اگلے سیکنڈ اپنے رشتے کو جوڑنے کے لیے چاہے چھوٹا بننا پڑے، جھکنا پڑے، ذلیل ہونا پڑے، اللہ کے لیے برداشت کر لیں اور سامنے سے چل کے ان رشتہ ناطوں کو جوڑیں. دھوکہ بازی ہو گئی تھی معاملے کو صاف کر لیں، مالی دھوکہ دیا تھا معاملات کا حساب کر لیں، معاملات کا حساب کر لیں. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا آج کا، میرا اور آپ کا اور ہمارا عام لوگوں کا. ہم لوگ عبادتوں میں بڑے آگے ہیں ماشاءاللہ، کچھ حد تک ہم عبادتوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جہاں معاملات کی بات آتی ہے، معاملات کی، کبھی اس کا دل توڑ دیا، کبھی اس کا دل توڑ دیا، کبھی اس کے پیسے کھا لیے، کبھی اس کے پیسے کھا لیے، کبھی اس کی مال جائیداد دبا دی، کبھی اس کے مال جائیداد دبا دی. پیشانیوں کو پسزوں کے نشان بنے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کے باپ کی وراثت کے اندر سے پھوپھیوں کو حصہ دیا تھا نہیں دیا تھا، یا اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہوا ہے نہیں دیا ہوا ہے، یا باپ کی وراثت شریعت کے حساب سے تقسیم کی ہے یا اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کی ہوئی ہے.
یہ عبادت آدمی کو روک دے گی جب تک معاملہ کلیئر نہیں ہو جائے. اللہ تعالیٰ حوالے کر دے گا کہ جاؤ اپنے معاملہ کلیئر کر کے آؤ، پھر تمہاری عبادتوں کا بدلہ ملے گا. دوستو بزرگوں، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. تو اصلاح کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنی توبہ کرنے کے بعد ان معاملے کی اصلاح کر لے، اس کو سولو کر لے، اور ان تمام معاملے کو شریعت کی کنڈیشن پر لے کر آ جائے، شریعت کے اصولوں پر لے کر آ جائے کہ نہیں یہ میں نے اس چیز سے توبہ کی ہے، اب شریعت مجھ سے یہ تقاضا کر رہی ہے تو میں یہ کام کروں گا. اس کو کہتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ ابینو، لوگوں نے کھول کر واضح کر دیا، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وہ اصلحوا، اور اپنے معاملہ کو صاف ستھرا کر لیا، وہ بینو، اور انہوں نے کھول کر بیان کر دیا، جو چھپائی ہوئی باتیں کھول کر بیان کر دی. فاولئک اتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں. موت کے جھٹکے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب موت کا سامنے فرشتہ سامنے کھڑا ہو گیا نا، اب توبہ قبول نہیں ہوتی، اب توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون کے متعلق یہی لکھا ہوا ہے بہت سے مفسرین نے کہ اب اس کا موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو گیا تھا. اب وہ کہہ رہا موسیٰ میری توبہ، موسیٰ میری توبہ، میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں. توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب توبہ قبول نہیں ہے. تو جب تک موت کا جھٹکا نہ آ جائے اس سے پہلے آدمی توبہ کر سکتا ہے. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تواب کا جب ٹیمپریچر چیک کریں، فعال کے وزن پر اس کا جو وزن ہے، جو اسکیل ہے، عربی ذات جو عربی سے واقف ہو جانتے ہیں، اس مبالغہ کا صیغہ ہے. یعنی کوئی چیز کسی کے اندر ایکسٹرا آرڈینری پائی جاتی ہے، ایکسٹرا آرڈینری. ایک تو کسی آدمی کی صفت توبہ قبول کرنا، اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن آدمی بہت معاف کرتا ہے. اس کے تواب تشریف کے ساتھ اس کو ہیوی لفظ استعمال کیا، تواب. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں. رحیم کا لفظ شاہ فرمایا، میں معاف بھی کرتا ہوں، اور میری رحمتوں سے جو کنیکشن رحمت کا ٹوٹا ہوا تھا نا، واپس جوائنٹ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو اور عموماً ساری انسانیت کو پیغام دیا ہوا ہے. اول تو حق بات کا سپورٹ کرنے والے بنے. اگر کہیں بھول اور کسی چیز سے حق بات کا سپورٹ نہیں ہوا، خیانت ہو گئی ہے، امانت داری نہیں ہوئی تھی، خیانت ہو گئی ہے، تو موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے. جو چیزیں جن ریزنس کی بنیاد پر ہم نے خیانت کی تھی، وہ ریزنس اللہ کے ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتے ہیں، بلکہ ہمارے خلاف حجت بنے گی. تو موت سے پہلے توبہ کر لے، اور ان سے معاملات کی صفائی کر لے جن سے ہمارا کچھ اوپر نیچے ہوا ہے، ان سے معاملات کی صفائی کر لے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے ایسی چیزوں سے نوازے گا جو اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. اس کے بعد آخری بات اپنی عرض کر دوں، اسی کے متعلق حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی آیت کے متعلق مولانا حمید الدین فراہمی صاحب نے ایک اور نقطہ بیان فرمایا کہ ان کے متعلق، ان کی تحقیق کے متعلق بات یہ ہے کہ ان تورات کتاب کے اندر جو مروہ نامی پہاڑ ہے، وہ ان یہود اور اہل کتاب کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا، ان کا قبلہ تھا. لیکن چونکہ ان یہودیوں نے اپنے آبائی وطن فلسطین کو اور مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ، چونکہ ان کے متعلق بھی وہ بھی قبلہ تھا ان کے بعض احکام کے متعلق، اسی کو قبلہ تسلیم کیا تھا، یہ مروہ نامی پہاڑ کو تسلیم نہیں کیا تھا. تو پھر انہوں نے اس حکم کو کتاب سے چھپا دیا، اس کو کتابوں سے ختم کر دیا، اس کو مروڑ کے یہاں تک کہ مروہ نامی لفظ اپنے کتاب سے نکال دیا. ان کی تحقیق کے متعلق ایک بات یہ بھی اشارہ فرمایا گیا، عامت المفسرین کا خیال اور قول اور درست بات یہی ہے کہ یہاں سے جو ہے اخفا جو مراد ہے، جو چھپانا مراد ہے، وہ حضور کی بعثت ہے، حضور کی نبوت ہے. جو حضور کی نبوت کو چھپاتے تھے، حضور کے نبی ہونے کو جو چھپاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مراد ہے. اور اسی پر عامت المفسرین کا اسی کے اوپر ان کا خیال یہی ہے. خیر آخر میں اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں، جو سنی گئی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو حق کا سپورٹ کرنے والے ہیں، جو انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، نہ کہ وہ کہ جو حق کی باتوں کو چھپا دیں، ہدایت کی باتوں کو چھپا دیں، روشن دلیلوں کو چھپا دیں. اللہ تعالیٰ میرے آپ کی اس سے حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.